بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب کا بقیہ حصہ آج کی تلاوت میں شامل ہے۔ یہ مدنی صورت ہے۔ میں نے سورہ نور کے تلاوت کے دن میں نے آپ سے ایک عرض کی تھی کہ بچوں اور بچیوں کو 3 صورتیں ضرور ترجمے کے ساتھ پڑھائیں۔ آج میں پھر اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ دوبارہ سے ایک چیز کو ریفریش کر دیا جائے۔ 3 صورتیں، سورہ نور، سورہ احزاب اور سورہ حجرات۔ آج پھر سورہ احزاب ہے جو معاشرے میں لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، کیسے ٹریٹ کرنا ہے، ان کو کیسے ناموں کے ساتھ پکارنا ہے۔ اور اس صورت میں بھی اللہ رب العزت نے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ سورہ سبا مکی ہے، پھر اس کے بعد سورہ فاطر بھی مکی ہے۔ سورہ احزاب کے یہ 4 سے لے کے 9 رکوع تک شامل ہے۔ سبا کے 6 رکوع ہیں اور فاطر کے 5 رکوع شامل ہیں۔ اچھا، اس میں سورہ احزاب میں جو آج کی تلاوت میں پہلا رکوع ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کو خطاب کر کے 2 آپشن اللہ رب العزت نے ان کے سامنے رکھی ہیں۔ یہ چونکہ دنیا کی بڑی اٹریکشن ہے نا، مال و دولت کی فراوانی ہو، ریل پیل ہو، تو اس کی ایک بڑی اٹریکشن ہے، لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں ان کی طرف، خواتین، ان کے لیے اپنے زیورات، ان کا مال و دولت، ان کی چہل پہل۔ تو اللہ رب العزت نے خواتین کے سامنے 2 آپشن رکھی، عرض کی، یہ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب عام بی بی، عام خاتون کس سٹیج پہ ہوگی جو اللہ رب العزت نے امہات المؤمنین کے سامنے واضح طور پہ 2 چیزیں رکھ دی، یا دنیا لے لو اور میرے نبی سے الگ ہو جاؤ، یا پھر اگر میرے نبی کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو آخرت تمہاری ہے اور تم کامیاب ہو۔ تو عام خاتون کے لیے بھی یہ سبق ہے اس میں کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے دنیا کا انتخاب نہیں فرمایا، تو عام خاتون کو بھی چاہیے کہ وہ بھی دنیا چھوڑ کے آخرت کی تیاری کے لیے ہو جائے۔ ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بنو گی نا تو تمہیں اجر ملے گا، اور اجر میں اللہ کی رضا بھی شامل ہوگی اور جنت بھی ہوگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی اور عام خواتین کو بھی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں، زیب و زینت نہ کیا کریں۔ اور یہ جو نبی کی بیویاں ہیں نا، یہ مومنین کی امہات ہیں، یہ عام خواتین کی طرح نہیں ہیں کہ عام خواتین کی طرح معاشرے میں چلتی پھری رہیں، ایسی ہرگز بات نہیں۔ اہل بیت اطہار کی تطہیر کا اعلان کر دیا۔ یہ وہ واقعہ اس آیت مبارکہ کے کنٹیکسٹ میں نازل ہوا، وہ جب حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر منافقین نے الزام لگایا تھا نعوذ باللہ، تو اس کے کنٹیکسٹ میں ارشاد فرمایا کہ اہل بیت کو اللہ رب العزت نے طاہر پیدا کیا ہے، ان کا مقام، ان کا سٹیٹس باقی عورتوں سے پاک ہے۔ اب یہاں پہ چونکہ ماڈرن دور میں خاص کر اور ہر دور میں یہ بات رہی ہے کہ مردوں کو قرآن نے زیادہ اہمیت دی ہے۔ یہ پوری آیت مبارکہ آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، جہاں پہ مسلمان مرد کا ذکر ہے وہاں پہ ساتھ ہی مسلمان عورت کا بھی ذکر ہے۔ جہاں پہ مسلمان مرد جو سچا ہے اس کا ذکر ہے، مسلمان عورت جو سچی ہے اس کا بھی ذکر ہے۔ مسلمان مرد جو ذکر کرنے والا ہے وہاں پہ مسلمان عورت جو ذکر کرنے والی ہے اس کا بھی ذکر ہے۔ آخر میں نتیجتاً اللہ نے ارشاد فرمایا یہ جتنے اوصاف مردوں میں ہیں نا، اتنے ہی اوصاف اللہ نے عورتوں میں بھی رکھے ہیں، اور جتنا اجر اللہ مردوں کو دے گا اتنا ہی اجر اور مغفرت اللہ کریم کی طرف سے اللہ عورتوں کو بھی عطا کرے گا۔ مبادہ عورتوں کے ذہن میں یہ نہ ہو جائے کہ ہم اجر میں کم رہ جائیں گے، ہم اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت میں کم رہ جائیں گی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فیصلہ کر دینا تمہارے معاملے میں کسی کا، تو اس فیصلے کو ترجیح دیا کرو۔ اسی رکوع میں اللہ نے حضرت زید، حضرت زینب کے اس واقعے کی طرف بھی اشارہ فرمایا۔ ہوا یوں کہ حضرت زینب کا نکاح حضرت زید سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور اسی صورت کے ابتدا میں کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ منہ بولے بیٹے کو تم وراثت میں شامل نہ کرو، اپنا فیملی ممبر نہ بناؤ، وہ تمہارا وہ منہ بولا بیٹا ہے۔ عربوں کے ہاں یہ رسم تھی۔ اس رسم کو ختم کرنے کے لیے جب حضرت زینب نے اور حضرت زید نے
اپنا یہ اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا کہ ہمارا آپس میں نباہ ہونا مشکل ہے، زندگی اجیرن بن چکی ہے، تو کچھ ایسا معاملہ ارشاد فرمائیے جس میں ہم دونوں مطمئن ہو جائیں۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دفعہ سمجھایا، لیکن جب معاملہ حد سے بڑھ گیا تو حضرت زید کو ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، جیسے تم چاہتے ہو ایسے کر گزرو۔ لہٰذا حضرت زید نے پھر حضرت زینب کو طلاق دی، تو اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، تاکہ ان کی دلی اطمینان کے لیے ایسا کیا گیا۔ اس کے اوپر اگرچہ مستشرقین کے اور اورینٹلسٹس کے بہت بڑے اعتراضات بھی ہیں، لیکن یہ بات کا معاملہ ہے۔ یہاں پہ دو رسموں کو ختم کر دیا گیا۔ ایک رسم یہ کہ جو منہ بولا بیٹا ہو نا، حضرت زید کو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا غلام اور خادم ہونے کے ناطے سے منہ بولا بیٹا بنایا تھا، لہٰذا اس کی مطلقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو یہ رسم ختم ہو گئی۔ لہٰذا یقین ہو گیا کہ اب یہ وراثت کا حصے دار نہیں ہوگا منہ بولا بیٹا، چونکہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے۔ تو اس کے بعد دوسری بات، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ فرمایا، ان کے قریشی سٹیٹس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے، اور چونکہ یہ نکاح پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا تھا، تو ان کے خاندان والوں کو اطمینان دلانے کے لیے کہ تمہاری عزت، تمہاری ساکھ بحال ہے، نبی سے بڑھ کر کون سی شخصیت ہے جو اس خاتون سے نکاح کرے گی، اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ایسا کیا گیا۔ مقام نبوت کو بیان کیا، ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے ختم نبوت کے عقیدے کو بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی دنیا میں نہیں آ سکتا۔ ارشاد فرمایا ذکر و تسبیح مومن کا خاصہ ہوتا ہے، اور مومنین کو چاہیے کہ وہ ذکر تسبیح کرتے رہیں، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو سلام نصیب ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شاہد، مبشر، نذیر بنا کے بھیجا ہے، اور داعی بنا کے بھیجا ہے، اور تمام امت بھی اسی طرح داعی ہے۔ یاد رکھ لیجیے، اگر قبل از مس عورت کو تم نے طلاق دے دی ہے تو اس کو عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے دوسرے نکاح کے لیے، اس کا بیان کیا۔ وہ رشتے جن سے نکاح جائز ہے ان کو رشتوں کو بیان کیا۔ ایثار کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزاد عورت سے نکاح کی ممانعت کا اظہار کر دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد تم کسی اور مرد کے ساتھ نکاح ہرگز نہیں کر سکتی، یہ تمہارا مقام ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخلے کے آداب، اس آیت مبارکہ میں دو طرح کے آداب بیان کیے گئے۔ ایک تو یہ کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جاؤ تو اجازت لے کے داخل ہو۔ ایک اور بات جو بعض اوقات ویسے کیسا مقام نبوت ہے، نبی کی محفل میں، نبی کے گھر میں جانے کے لیے آداب اللہ سکھا رہا ہے۔ اور ایک اور بات، اب مہمان گھر میں آتا ہے، دعوت ہوتی ہے، کھانا کھا لیتے ہیں، تو میزبان تو ممکن نہیں ہے نا کہ وہ کہے کہ دعوت ہو گئی ہے، اب میں نے کوئی اور معاملات کرنے، آپ چلے جائیے۔ میزبان تو نہیں کہہ سکے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ارشاد فرما رہے تھے۔ اللہ نے آیت مبارکہ نازل کر دی، میرے نبی کو حیا آتی ہے آپ کو یہ کہتے ہوئے کہ تم چلے جاؤ، لہٰذا کھانا کھا چکو، دعوت ختم ہو جائے تو تم اپنے گھروں کو چلے جایا کرو۔ میرے نبی کی عبادت کے اور معاملات ہیں، زندگی کی اور معاملات ہیں، انہوں نے وہ بھی چلانے ہوتے ہیں، یہ آداب بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ ساتھ ارشاد فرمایا نبی کی بیویوں سے نکاح کی ممانعت ہے، بھائی بیٹوں، بھائی اور بھتیجے وغیرہ کو اجازت ہے کہ وہ ان کے ساتھ ان کے گھروں میں آ سکتے ہیں۔ درود شریف کا مقام بیان کیا، اور ایمان والوں کو بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والوں پر اللہ رب العزت نے دنیا و آخرت کی لعنت بیان فرمائی۔ ازواج مطہرات اور مومن عورتوں کو پردے کا حکم فرمایا جب گھروں سے باہر نکلو تو بڑے سے جلباب کر لیا کرو۔ بڑے سے جلباب کا مطلب جو آج کل ہمارے ہاں گون کا رواج ہے وہ پہن لیا کرو، یا بڑی چادر کر لیا کرو۔ اس میں بڑا ایک استعارہ بیان کیا گیا، میٹافر بیان کیا مسلمان عورت کے لیے، کیا کہ جب باہر نکلو نا بڑا سا جلباب کر لیا کرو۔ کیوں بڑا جلباب کرنا ضروری ہے؟ پر میرا جسم کی اپنی بھی حفاظت ہو سکتی ہے۔ فرمایا اس لیے کہ ذالک ادنی ان یعرفنا، کم سے کم اس کا فائدہ یہ ہے کہ تم پہچانی جاؤ کہ تم مسلم کمیونٹی کی خواتین ہو، شناخت ہو گئی نا، بڑے جلباب کی شناخت ہو گئی۔
پردے کی شناخت ہو گئی، گون کی شناخت ہو گئی، پتہ چل جائے کہ تم عزت دار گھرانے کی خواتین ہو۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا بڑا جلباب کر کے باہر نکلا کرو، اور تم منافقین کی حرکتوں سے بھی بچ جاؤ گی۔ یہ جو آوازیں کستے ہیں نا منافق، مدینہ میں ایسا ہوتا تھا، ان کی حرکتوں سے بھی بچ جاؤ گی، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت ان منافقین کے اوپر لعنت بھیجتا ہے۔ مومنوں کو ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کی قوم کی طرح تم نہ اپنے رسول سے نہ کہا کرو کہ ہم ان کی طرح ہو جائیں، سچ اور اصلاح کا حکم دیا مومنوں کو۔ ایمان و عرفان کی امانت جو اللہ رب العزت نے ایمان اور اللہ کی معرفت کی امانت پہاڑوں پہ رکھی، لرزنے لگے، زمین پہ رکھی، کانپنے لگی، اللہ نے مومن کے دل کو اوپر رکھ دی، اور مومن نے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ سورہ سبا میں اللہ رب العزت نے اپنی کاریگریوں کا ذکر کیا، قیامت کے انکار کا ذکر کیا، آیاتوں کو جھٹلانے کا ذکر کیا، یہاں پہ داؤد علیہ السلام کی عظمت کا ذکر کیا، اور ان کے ایک خاص معجزے کا ذکر کیا۔ لوہے کو اپنے ہاتھ میں لیتے تھے، وہ میلٹ ہو جاتا تھا، جو چاہتے وہ بنا لیتے، جو چاہتے وہ ڈھال لیتے، اور پھر انہوں نے ذرہ بنائی اس طرح کی اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم نے پختہ عمارتیں بنائیں، مجسمے کھڑے کیے، بڑے بڑے حوض بنائے، بھاری بھاری دیگیں رکھیں، چولہے کے اوپر چڑھتے رہتے ہیں اور وہ دعوتیں پکاتے رہتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی واپسی کا انتظار کرتے، اور پھر جنوں نے بھی واپسی کا انتظار کیا۔ قوم سبا کے باغات کا ذکر کیا، پھر ان کے باغات کے اجڑنے کا ذکر کیا۔ دو قسم کی نہریں اللہ رب العزت نے ان کے باغات پہ چلائی ہوئی تھی، دونوں سیراب کرتی تھی اور بڑے خوش تھے، اور انہوں نے نہروں کے اوپر ڈیم باندھ رکھے تھے، اور آج کے ماڈرن ٹائم کی طرح ڈیم تھے جو ان کے کھیتیوں کو سیراب کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ اتنا زیادہ ہم مال اللہ کے اپنے حصے سے اللہ کے راستے میں نکال دیتے ہیں، آج نہیں نکالیں گے۔ اتنا تیز پانی کا بہاؤ آیا کہ ڈیم بھی چلا گیا، باغات بھی چلے گئے، صبح اٹھے تو اجڑے ہوئے سارے کھیت تھے ان کے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہم ایسے ہی پکڑ کے لیے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی ذرے کا بھی مالک نہیں ہے، اور کسی بھی کی سفارش قیامت کے دن قبول نہیں کی جائے گی۔ ساتھ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانوں کی طرف ہے، اب اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ قرآن اور پہلی کتابوں پر ایمان لانے پر سزا تمہیں یہ ہے کہ قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا، اور پھر جو دونوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ کمزور لوگ بھی آئیں گے، متکبر بھی آئیں گے۔ کمزور لوگ متکبر سے کہیں گے تم دنیا میں تم نے ہمیں سیدھے راستے سے منع کیا تھا، متکبر کہیں گے ہم نے کیسے منع کیا، تم نے اپنی مرضی کی، انہوں نے کہا کہ تم ہمارے بڑے تھے اس لیے تم نے منع کر دیا، سو آج چکھو اللہ کے عذاب کو۔ اموال اور اولاد کوئی فائدہ مند نہیں ہے دنیا کی زندگی میں، اور ہاں دنیا کی زندگی میں ہیں، اور قیامت کے دن تمہیں کوئی فائدہ مند نفع نہیں دے سکیں گے۔ نفع دینے کی قدرت صرف اور صرف اللہ کی ذات طیبہ کے پاس ہوگا۔ یہ کفار مکہ جو جھٹلاتے ہیں نا، پہلی قوموں کے عشر عشیر بھی نہیں ہیں، وہ بھی بہت بڑی طاقتوں کے مالک تھے اور وہ بھی جھٹلاتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو نصیحت کریں کہ غور و فکر کرو مل کر، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کی طرح نہیں ہیں جو تم طلبگار ہو کہ وہ جن ہوتے یا فرشتے ہوتے تو وہ آ جاتے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے میں معاوضہ نہیں مانگتا تم سے جو میں تبلیغ کرتا ہوں، میرا معاوضہ تو میرے اللہ کے پاس ہے، میں تو صرف تمہیں دینی راستہ دکھاتا ہوں۔ باطل کی قوت کا خاتمہ ہو جائے گا ایک دن، اور تمہیں نصرت اور فتح نصیب ہوگی۔ جب ان کو پکڑ لیا جائے گا قیامت کے دن، جو ایمان نہیں لائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا۔ فرشتوں کو تو اللہ رب العزت نے سورہ فاطر کی ابتدا میں ارشاد فرمایا پیغام رساں کے طور پہ رکھا ہے، وہ پیغام اللہ کا پیغام لے کر کے آتے ہیں اور دے کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ بناوٹ بھی کرتا ہے، جس طرح جی چاہتا ہے اس کو ڈھا لیتا ہے۔ اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو، اس کا برا عمل جو دنیا میں کرتا ہے نا، وہ اس کو مزین کر کے دکھا دیا جاتا ہے، وہ اور برے عمل میں پڑ جاتا ہے، پھر اور برا عمل کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ پکڑا جاتا ہے۔ اور پاکیزہ کلام اور نیک عمل اللہ رب العزت کی عنایت ہے، اس کو اپنی طرف سے اپنی مرضی کر کے اپنی مرضی سمجھ کے تکبر نہ کیا کرو۔ وہ خالق ہے، وہ طویل عمر بھی دیتا ہے، قصیر عمر بھی دیتا ہے، اور یاد رکھ لیجئے یہ تمہاری طویل اور قصیر، چھوٹی اور بڑی ہر عمر تمہاری اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ تم سب لوگ اللہ کے محتاج ہو، اللہ بہت غنی ہے، ایک دوسرے کا بوجھ کوئی بھی نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن۔ پاکیزگی اپنی ذات کے لیے ہے تمہاری، اگر تم نیک عمل کرتے ہو تو وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے ہے، اور برا عمل کرتے ہو تو وہ بھی تمہارے سر پہ ہے، تمہارے کندھوں پہ ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سایہ اور سورج اکٹھے ہو جائیں، برابر ہو جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اندھا اور بینا برابر ہو جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سورج آگ اور پانی ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ فرمایا اسی طرح حق اور باطل ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، اس چیز کو بیان فرمایا۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا پانی سے ہم نے مختلف قسم کے پھل اتارے جن کے رنگ جدا جدا ہیں، چوپائے، انسان، جانور، ہر ایک کے رنگ جدا جدا ہیں۔ ان کو کون پیدا کرنے والا ہے؟ اللہ کی ذات پیدا کرتی ہے۔ وہی ذات تمہیں نماز قائم کرنے کا حکم دیتی ہے، وہی اپنے مال میں سے خرچ کرنے کا تمہیں حکم دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دلوں کا بھید جانتا ہے،
اس نے تمہیں جانشین اپنا بنایا ہے دنیا میں، اور دنیا میں زمین کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے بنایا ہو یا ان کے شراکت میں بنا ہو، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ تو اللہ انسانوں کو مہلت دیتا ہے، اور جب مہلت دیتا ہے تو وہ یوں سمجھتے ہیں کہ عذاب نہیں آتا، ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، پھر وہ پچھتاتے ہیں اللہ کی حضور اور حاضر ہو کے کہتے ہیں یا اللہ ہمارے پاس تو طاقت نہیں تھی، لیکن وہ وقت گزر جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔